پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور گھر جب تشریف لائے تو اس وحی الہی کا جو تحمل تھا، اس کے اثرات حضور کے پسینہ مبارک پیشانی کے قطرات اس سے ظاہر ہو رہے تھے، اور حضور فرما رہے تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین کو کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیں، مجھے چادر دے دیں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے چہرے پہ، آپ کے جبین سعادت نشان پہ مجھے پسینے کے قطرات نظر آ رہے ہیں، حضور خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ناموس مجھ پہ اترا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیتیں سنائیں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا بچپن میں ساری کتابوں میں۔ تو اس سے اگلی جو بات ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، واللہ خدا کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، بالکل گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں حضور، بالکل پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک یہ اخلاقی درس ہے اس میں خواتین کے لیے کہ شوہر باہر سے جب آئے تو پہلی نظر میں اس کا چہرہ دیکھ کر عورت کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ خوشی میں آیا ہے یا غم کی کیفیت میں آیا ہے، اور اگر وہ پریشان ہے تو گھریلو پریشانی جتنی بھی ہو اس کا اظہار نہ کرے، اپنی پریشانیوں کو روک کر پہلے اس کی پریشانی کا مداوع کرے۔ یہ ہماری بیٹیوں کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ درس۔ تو جس وقت یہ عمل ہوا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے یا عجیب ہے، بلکہ نہیں، فوراً انہوں نے عرض کی حضور گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے، حوصلہ دیا، گھبرانے والی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر قسم بھی اٹھا دی، خدا کی قسم آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تو سیدہ پاک نے آگے سے جو باتیں عرض کیں، جو وہ حضور کے 5 اخلاق تھے۔ کتنے؟ حضور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ انکا لتصل الرحم، آپ جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، آپ رشتے جوڑتے ہیں، صلح کراتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے حضور آپ کی جو آپ کے اخلاق میں آپ کی صفت کریم کہ آپ تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تکسب المعدوم، آپ بے روزگاروں کا روزگار ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا حضور آپ اسے عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز وتقری الضیف، حضور آپ مہمان نواز ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوا کوئی بغیر کھانا کھائے نہیں جا سکتا۔ یہ حضور کا چوتھا اخلاق جو آپ نے بیان کیا، حضور آپ ہر مہمان نواز کی، آنے والے کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو کھانا پینا کچھ نہ کچھ کھلا کے بھیجتے ہیں، خالی نہیں آپ کے چوکھٹ سے کوئی جاتا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وتعین علی نوائب الحق، حق کے رستے میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو آپ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، حق کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ حق کے رستے میں لوگوں کی مدد کر کے لوگوں کو حق کی طرف لے کے آتے ہیں۔ حضور یہ 5 خوبیاں اور 5 اخلاق آپ کے ایسے ہیں۔ ابھی یعنی پہلی وہی نازل ہوئی ہے، یعنی حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، تو آیت بعد میں اتری ہے، حضور نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے اخلاق عالیہ کی گواہی پہلے یوں دے رہی تھی کہ حضور آپ میں یہ 5 اخلاق ایسے ہیں۔ اچھا اگلی جو لطف کی بات ہے، جتنے دوست ان موتیوں کو سنبھالے، سیدہ خدیجہ پاک نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور خدا کی قسم، کیا یہ جو 5 اخلاق ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ 5 اخلاق جس بندے میں بھی ہوں گے، یہ 5 اخلاق
اللہ کریم اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ 5 چیزیں جس کے پاس ہوں گی، جس کے دامن میں یہ 5 چیزیں، وہ غریبوں کے کام آئے گا، وہ مسکینوں کا بوجھ اٹھائے گا، بے روزگاروں کا روزگار ہوگا، اس کے گھر سے کوئی بھوکا بغیر کھائے پیے نہ جائے، اور وہ حق کے راستے میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرے۔ 5 خوبیاں جس میں ہوں گی، اللہ کریم اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کریم غیب سے اس کے لیے سارے سامان پیدا کر دے گا۔ اچھا، اب آگے جو اصل بات ہے وہ یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت ہجرت کے لیے نکلے، پہلے آپ اکیلے گئے تھے، پہلے آپ اکیلے گئے تھے، رستے میں آپ جا رہے تھے اکیلے ہی، تو رستے میں ایک شخص تھا ابن الدغنہ، بڑا حکیم اور صاحب علم آدمی تھا، عربوں کا بڑا جہاندیدہ آدمی تھا۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا اور روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو ابن الدغنہ نے کہا نہیں، آپ جیسا بندہ شہر نہیں چھوڑ کے جاتا۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی؟ اس نے کہا نہیں، شہروں کا حسن آپ سے ہے، شہروں کا حسن آپ سے ہے۔ آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے تو مکے میں پیچھے بچتا کیا ہے؟ آپ جیسا عظیم آدمی اور آپ جیسا بااخلاق آدمی وہ چلا جائے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ قوم مجھے تنگ کر رہی ہے، میرے لیے مجبوری ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں یہ ہو ہی نہیں سکتا میں آپ کو جانے دوں، آپ جیسا کریم آدمی، آپ جیسا عظیم آدمی۔ آپ نے فرمایا بھائی میں کیسے کریم ہوں؟ تو اس نے کہا آپ میں 5 خوبیاں ہیں، آپ میں 5 خوبیاں ہیں، جس بندے میں یہ 5 وصف ہوں گے ہم تو اس کو شہر سے نہیں نکلنے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ میرے اندر وہ کون سی 5 خوبیاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ابن الدغنہ نے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہی ہے، اس نے کہا جی آپ میں 5 خوبیاں یہ ہیں کہ انکا لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ وہی 5 خوبیاں جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مصطفیٰ کی شان میں بیان کی تھیں، وہی بعین ہی وہی 5 خوبیاں ابن الدغنہ نے صدیق اکبر کی شان میں بیان کی۔ یعنی حضور کے اخلاق عالیہ کی، اس اخلاق عالیہ کی ایک خوبصورت ترین جو کاپی ہے، جو عکس جمیل ہے اخلاق مصطفیٰ کا، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ 5 خوبیاں آپ دیکھیں۔